الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے، بلکہ ہمارے قرآن کا موضوع ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اور ظالم ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ ابراہیم کی 21ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اب آئیے ہم آج اس آیت کی روشنی میں کچھ غور و فکر کریں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان ناشکرا ہے اور بہت بڑا ظالم ہے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کسی انسان کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے تو اس کا انوگرت ہو جاتا ہے، اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، اور زبان سے بولتا ہے تھینکس، یہ شکریہ یا دھنیہ واد۔ کوئی جا رہا ہے بس میں، کھڑا ہے کوئی دوسرا آدمی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بلا کر جگہ دے دیتا ہے بیٹھنے کے لیے، تو آدمی کہتا ہے دھنیہ واد۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان کا کتنا دوہرا چرتر ہے، کتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا، جیسے قرآن میں فرمایا جاتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بجائے بالکل مخاطب ہے انسان سے، جیسے روبرو بات کر رہا ہے۔ کیا ہے انسانوں، اے لوگوں، تمہاری جو بھی ضرورتیں تھیں، بہت سی ضرورتیں تھیں ایسی جس کو ہم جانتے نہیں تھے کہ ہمارے لیے کتنا کارآمد ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ مثلاً شروع کیجئے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کو شعور ہے، نہ وہ مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی بقا کے لیے ماں کے جسم سے ہی اس کو خون، پانی، غذا، اس کی دیکھ ریکھ ماں کے پیٹ میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ پیدا ہوتا ہے بالکل بے سہارا، اپنی حاجتوں سے بے خبر، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کی شکل میں اور پریوار کی شکل میں
اس کی ہر حاجت کو، اس کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، تو اپنی شان رحمیت کی وجہ سے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو اب تعلیم کی ضرورت ہے، تو ماں باپ پریوار اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کو دوا چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے، اس کو کتاب اور کاپی قلم چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عنایت فرماتا ہے۔ تو اب جیسے مان لیجیے کہ بہت سی ضرورتیں ایسی ہے، جیسے ہوا ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ان ہواؤں میں بھی، گیسوں میں بھی جو زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا جیسے آکسیجن ہم لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، ہم نے مانگا، اس کو بنانے میں ہمارا کوئی رول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ایسا انتظام فرمایا۔ پانی، اس کو بنانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے، اب پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی برسایا ہے، نیچے سے پانی ابلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے جو ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، دائم رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہماری جو بھی ضرورت تھی بلا کسی ہچک، بلا کسی جھجک کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ دن رات بنائی، دن میں ہم کام کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، رات کو بنایا کہ اس میں ہم آرام کرتے ہیں، ریچارج ہو جاتے ہیں، دوبارہ آئندہ کے لیے ریچارج ہو جاتے ہیں۔ زمین کا فرش بچھایا اور اس زمین پر پہاڑوں کو پھوٹے کی طرح گاڑ دیا کہ کہیں زمین ڈھلک نہ جائے، اس کا بیلنس بگڑ نہ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، مانگے بھی بنا مانگے بھی، سمندر جس میں مونگے موتی، اور اس میں اس کے ذریعے سے آدمی سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، طرح طرح کے اناج، غلہ اور پھل جو ہماری ضرورت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے بنایا، نکالا، وہ ہماری ضرورت کے لیے، ہمارے نفس کے جو تقاضے ہیں، مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا، جہاں وہ سکون حاصل کرے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، یعنی تم کو جس چیز کی ضرورت تھی، تمہاری زندگی کی بقا کے لیے ضرورت تھی، وہ سب کچھ دیا، اور اتنا دیا کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ جسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار بار الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ اللہ رحمان نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہدایت کا سامان قرآن جیسی شکل میں تمہارے لیے دیا، اور تم انسانوں کو بنایا سب سے اچھا، چاند سورج ایک حد میں مقرر کر دیا، اور آسمان کو بنایا، سورج اور ستارے کو بنایا، جو سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے لیے، اور تم ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، جھک رہے ہو، اس سے منت سماجت کر رہے ہو، اس کے آگے نظروں میں آگے چڑھا رہے ہو،
تو اللہ کے اس سسٹم میں خلل مت ڈالو۔ اس طرح قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جو انسان کے ضمیر کو بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے، اس کی حیثیت کو یاد دلا رہا ہے کہ تم کیا تھے، تم کیا ہو، تم کتنا مجبور ہو، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یعنی گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور دوسرے مذاہب میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، جیسے رامائن میں بھی بتایا گیا ہے، جیسے اب چاہے جو کہانی جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، لیکن اچھی باتیں اگر کہیں سے ملتی ہے تو اس کو لینا چاہیے۔ سات سمندر مسیح کرو لیکھن سب بن رائی، دھرتی سب کا گد کرو تب ہر گن لکھن دے جائے۔ کہ ساتوں سمندر کی سیاہی بنا دو اور دھرتی کو جتنے سب کو کاغذ بنا دو، اور جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان کا قلم بنا دو، اور تب تم اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی، اپنے ایشور کے گنگان لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکتے، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان احسانات کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کو اپنا خالق، مالک، حاکم، رازق مان کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی جو بھی پدھتی ہے، پوجا پدھتی ہے، کرم کانڈ ہے، اس کو بجا لانا چاہیے۔ جس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کو سچے دل سے مانگنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، ذریعہ نماز ہے۔ تو اس طرح سے ان آیات کی روشنی میں ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد یہ انسان ناشکرا ہے، اس کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس کے آگے جھکتا ہے، وہ اپنے خاندان کے رسم و رواج کے آگے جھکتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے بتایا یہ جرم ہے، ان الشرک فی الظلم، یہ اللہ کی خدا کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کے تعظیم و تقدس میں کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کو شامل کر لینا اور اس کے بالمقابل سمجھنا، لیس کمثلہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسی کے آگے جھکنا، یہی اصل میں شکر گزاری ہے، اور وہی انسان اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چھوٹی سی آیات کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے، بنانے، اللہ کے حکم پر چلنے، اللہ کے شکر ادا کرنے، ان کی نعمتوں کا ٹھیک سے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔